قرآن کریم میں یہ بھی تو آیا من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہو، قرآن کریم نے فرمایا وہ بھی دائمی جہنمی، اللہ کے غضب سے نہیں بچ پائے گا۔ واشی کی آنکھیں برس پڑی، آنسوں کی برسات میں کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے تو صرف مومن کو نہیں مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میرے ہاتھ تو حمزہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو کیا میری یہ خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے تسلی دی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، اگر کوئی خلوص دل سے تائب ہو جائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، ایمان کے بعد اعمال بھی اچھے کر لے، ایمان کے عملی تقاضے بھی پورے کر لے، رب العالمین نے فرمایا ہم اس کی یہ خطا بھی معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں بلکہ سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے۔ واشی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے ایمان تو لے آؤں گا، شرک بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کروں گا، لیکن یہ جو اعمال صالحہ کی بات کی ہے قرآن کریم نے، میرا نفس بڑا سرکش ہے، شاید مجھ سے اعمال حسنہ نہ ہو سکے، کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی اور غلطی ہو جائے، کہیں پھر جہنم رسید تو نہیں ہو جاؤں گا۔ تو یہ آیت اتری، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے گناہگار بندوں کو جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں ہو گئیں، نفس امارہ کی سازش پر جن سے کوتاہیاں ہوئیں، جنہوں نے ٹھوکریں کھائیں، گناہ ہوئے اور غلطیاں سرزد ہوئیں، ان سے کہہ دیجئے اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمتوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے خطا کار بندوں کو یقین دلا دو تمہارا رب بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ غلاف کعبہ پر یہ آیت چمک رہی ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ملتزم کی طرف دیکھیے، ملتزم کے اوپر غلاف کعبہ میں یہ آیت لکھی ہوئی چمک رہی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ نعرہ تکبیر۔ جس نے بہت خطائیں کی ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ میاں وال رانجھا والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں،
قبریں سجا رکھی ہیں، اور مینیفیسٹو یہ ہے، سلوگن یہ ہے، ماٹو یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی قافلے کو اللہ کے در پہ پہنچایا۔ اللہ کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، علماء دیوبند، حضرت مولانا شاہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب۔ حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے، وہ بوڑھا جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی رکوع نہیں، ایک بھی تسبیح نہیں، شباب کی مستی تھی، جوانی کا نشہ تھا، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، علاقے میں چودھری کہلاتا تھا، خان کہلاتا تھا، شملہ اونچا رکھتا تھا، اس کی فرعونیت سے اللہ کے کمزور بندے لرزتے تھے، کبھی میرے در پہ نہیں جھکا، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان بولنے کے قابل نہ رہی، کان سننے سے باغی ہو گئے، بالوں میں چاندی اتر آئی، سر کانپنے لگا، کمر جھک گئی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، بیماریوں نے یلغار کر دی، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، معاشرے نے بھی منہ موڑ لیا، سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ اب یہ بوڑھا انسان ساری زندگی بغاوت میں گزارنے والا جب ساری کائنات سے مایوس ہوتا ہے تو پھر آنسو کی برسات میں میرے در پہ آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں۔